السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جی کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اسلامیات کی حدیث نمبر 5 کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لا نہیں یؤمن ایمان والا مومن، احدکم تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہواہ جب تک کہ طبعاً پیروی کرے، لما ساتھ اس چیز کے جئت بہ جو میں لایا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ کس چیز کے مطابق؟ اس تعلیم کے مطابق۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مومن، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اپنی تمام خواہشات کو اگر تم اس تعلیم کے مطابق، اس چیز کے مطابق کر دیتے ہو جو میں لایا ہوں، تو تم جو ہے وہ اہل ایمان والے ہو، تم جو ہے وہ مومن ہو۔ اور آیا اگر تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے جو میں نے دی ہے تمہیں، جو میں لایا ہوں، تو پھر تم مومن نہیں ہو۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا کیا کہ انسان کی فطرت میں، انسان کی نیچر میں یہ بات شامل ہے کہ اسے اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا شعور ہے۔ اسے دونوں چیزوں کا پتہ ہے کہ جو اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، انسان کے پاس ارادہ کرنے کا بھی اختیار ہے کہ جی وہ اچھائی کو اختیار کرے، برائی کو اختیار کرے۔ اب وہ اس کے نہ تو ارادوں کے اوپر کبھی پابندی ہے، نہ تو اس کے اختیار کے اوپر، وہ چاہے جو بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان جو کہ ارادہ اور اختیار ہونے کے باوجود برائی کے کاموں سے دور رہے، برائیوں سے اجتناب کرے، اور اپنی سوچ کو، اپنے رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی جو ہے وہ کمپنی کو، سارا جو فرینڈ سرکل ہے یا جو سوسائٹی ہے، معاشرے کو، ہر چیز کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق لے آئے اور جو ہے ان کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ جو ہے وہ ایک سچا اور برحق جو وہ مومن ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے کہ جی حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرتا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری جو تعلیم ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہے، وہ ایمان کے دائرے میں شامل ہی نہیں ہے، ایمان کے لفظ سے وہ ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں پھر ایمان ہے کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب وہ مطالعہ کیا جائے تو آیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات سے جو ہے وہ ہمیں اہل اسلام میں داخل کیا، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تغدو کیے، جدوجہد کی، اور کتنے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اسلام کو لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کس قدر دشواریوں کا سامنا کیا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو پڑھتے جائیں گے تو ہماری زندگی خود بخود جو ہے وہ ایمان کے دور میں، یا کہہ لیں کہ جی ہماری جو زندگی ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، وہ ان کے مطابق ڈھلتی جائیں گی۔ ہمیں ان کا پتہ چلتا جائے گا، اندازہ ہوتا جائے گا کہ زندگی کو گزارنا کیسے۔ دوسری طرف جو ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو کر کے دکھایا اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی انشاءاللہ جو ہماری آخرت ہے اس کا جو انجام ہے وہ جنت فردوس کی طرف ہوگا۔ تو اگر اطاعت کی بات کی جائے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز پر جو ہے وہ ایمفاسائز کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز پر زور فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا میری اطاعت کی۔ یعنی کہ اطاعت کی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی بھی اطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو دونوں میں سے ایک ہی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شرط یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم جو ان کے بتائے گئے راستوں پر چلیں، اپنی خواہشات کو ان کے مطابق جو ہے وہ ڈالیں، اپنے نفس کی خواہشات کو مار دیں، اور صرف ان جائز خواہشات کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے توجہ کریں جن کے بغیر جو ہماری زندگی جو ہے وہ ہم نہیں گزار سکتے، یہ زندگی دشوار ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے۔ جی بیٹا، شکریہ۔ السلام علیکم۔